السلام علیکم ویورز، نوائے پاکستان سے ہم انگلش لٹریچر کے اوپر اپنا کام شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم نے جس رائٹر کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے جارج ایلیٹ، اور ان کا ناول ہے ایڈم بیٹ۔ جارج ایلیٹ کا ناول ایڈم بیٹ مختلف حوالوں سے بہت زیادہ پاپولر ہوا ہے اور انگلش کے سیلیبس میں شامل ہے۔ یہ تمام یونیورسٹیز اس ناول کو پڑھا رہی ہیں، اور جارج ایلیٹ کو کہا جاتا ہے کہ یہ لبرل ناولسٹ ہے، کچھ کہتے ہیں یہ ماڈرن ہے۔ لیکن جو میجر ایشو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماڈرن یا لبرل کس طرح ہے۔ جارج ایلیٹ، میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ وہ کنزرویٹو نہیں ہے۔ جارج ایلیٹ وہ رائٹر ہے جس نے مذہب اور سوشیالوجی، معاشرت اور مذہب دونوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور جارج ایلیٹ وہ رائٹر ہے جس نے مذہب کے وہ اصول ٹھکرا دیے جو اس کو لوگوں کی ترقی میں حائل نظر آئے۔ وہ مذہب کو کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر اس نے آرتھوڈاکس کرسچینٹی یعنی کٹر قسم کی عیسائیت کے خلاف اس نے آواز اٹھائی اور پادری کی باتوں کو فالو نہیں کیا۔ دراصل جارج ایلیٹ کے نزدیک انسان کی جو ٹریننگ ہے، اگر مذہبی ادارے ٹھیک انداز میں نہیں کر رہے ہیں تو انسان کی اور بھی سورسز ہیں اس کی ٹریننگ کے، لائک معاشرت اور اچھائی کسی مذہب کی میراث نہیں سمجھا جارج ایلیٹ نے، کہ اس نے کہا اچھائی انسان کی اپنی میراث ہے، اس کے اندر رہتی ہے، اسی اندر کی اچھائی کو زندہ کرنا ہوتا ہے، تب جا کے انسانیت ترقی کرتی ہے۔ جارج ایلیٹ نے انسانیت کو اپنا مذہب بنایا۔ جارج ایلیٹ نے کرائسس کو بہترین استاد کہا کہ دکھ درد انسان کو بہترین انسان بناتے ہیں۔ ایک عام انسان جس نے کرائسس نہیں دیکھا وہ انوسینٹ ہوتا ہے، وہ معصوم ہے۔ انسان کی معصومیت اور اس کی لا علمی ہمیشہ کرائسس ہی دور کرتے ہیں، یہ جارج ایلیٹ کا خیال ہے۔ ایڈم بیٹ چونکہ خود ایک ایسا شخص ہے جس کی ٹریننگ اس کے باپ نے ٹھیک انداز میں نہیں کی، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرتاً بھی ایڈم بیٹ is deprived of the training that the parental training that we call. So ایڈم بیٹ کے پاس وہ پیرنٹل ٹریننگ کی بھی کمی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کا باپ جو تھا تھیا بیٹ، he was some kind of a junkie, he was a drunkard kind of a person, he was rather very much free in his life, he just spent his time with wine, and most often he was found out of senses because of being a dipsomaniac. اس کا کام تھا کہ پیے رکھنا، بے ہوش ہو جانا، اور اسی طرح پیتے پیتے مر گیا۔ تو he didn't focus his attention on Adam Beat. تو ریزلٹ کے طور پہ ہوا کیا کہ ایڈم بیٹ بیچارہ ٹریننگ ہی نہ حاصل کر سکا کہ زندگی کیسے گزارنی، اپنی ورک شاپ میں کام کرتا رہا، اور جب باپ مر گیا تو اس کا کافن بھی اس نے خود تیار کیا۔ تو یہ بھی اس وقت کی کرسچین کلٹ کے خلاف تھا، کرسچین ٹریڈیشنز کے خلاف تھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کا کافن خود تیار کر رہا ہے۔ نتیجہ کے طور پہ ایڈم بیٹ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرینڈ لڑکا تھا، اور اس کو نہیں پتا تھا معاشرت کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ہیٹی جو کہ ایک انتہائی ایک ڈیسنٹ فیملی سے اس کا تعلق تھا، اپنی انکل اور آنٹ کے ساتھ بڑے پرامن زندگی گزار رہی تھی، ان کی خدمت کر رہی تھی، مگر ہیٹی ایک ایسی لڑکی تھی جس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ اس کو بھی ارسٹوکریٹ لائف گزارنی چاہیے، امیرانہ زندگی، امیرانہ طور طریقے سے اس نے اپنی زندگی کو جو کہ اس نے آنٹ اور انکل کے ساتھ گزار رہی تھی ختم کیا، اور اس کا افیئر ڈیولپ ہوا آرتھر کے ساتھ۔ اب جہاں پہ جارج ایلیٹ نے اپنی ذاتی زندگی کو بھی کسی حد تک ریفلیکٹ کیا ہے۔ جارج ایلیٹ بیسیکلی اپنی گھریلو لائف سے بہت زیادہ تنگ تھی، اور اس نے لیوس کے ساتھ اپنی زندگی کے 2-3 سال بغیر شادی کے گزار دیے، چونکہ لیوس کے جو حالات تھے، ایک رائٹر تھا، ایک مفکر تھا، وہ بہت زیادہ دکھی آدمی تھا، تو اس نے اس کے ساتھ ٹائم گزارا جسٹ ٹو کنسول ہم۔ تو اس کنسولیشن کے لیے اس نے آرٹسٹیکلی 2-3 سال جو گزارے، اور ایک اور تجربہ یہ حاصل کیا کہ لوگ جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں ہر اس شخص پر جو مذہبی اور معاشرتی اصولوں کو توڑتا ہے۔
تو جارج ایلیٹ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ لوگوں نے آواز اٹھائی، اس کو فیملی وائز بھی تنگ کیا گیا، معاشرے میں اس کی عزت کم ہوئی اس وجہ سے کہ یہ ایک مرد کے ساتھ بغیر شادی کے رہ رہی تھی۔ ڈیفینیٹلی ہر مذہب میں یہ چیزیں پروہیبیٹڈ ہیں، تو شی وینٹ اگینسٹ دوز پروہیبیشنز just because of quite free and the follower of her own will. Instead of following the principles of religion, she followed her own philosophy of life. And that was her fault. معاشرتاً یہ اس کا نقص تھا، مگر جب معاشرتی پرفارمنس بہت زیادہ اچھی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ نقص خود بخود دم توڑ دیتے ہیں۔ تو اس نے بطور رائٹر جب قلم اٹھایا تو اس کے سارے نقائص اس کی خوبیوں کے نیچے چھپ گئے، کیونکہ اس کو کہا گیا کہ یہ ماڈرن ناولسٹ ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ماڈرن ناولسٹ کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں ناول لکھا گیا رومانس پر، عشق پر، ہسٹری پر، مختلف اور ٹاپکس پر، لیکن کوئی ناول بھی اس طرح کا نہیں لکھا گیا جو انسانی نفسیات کے اوپر ہو کہ ہیومن سائیکالوجی پین سے کیسے سیکھتی ہے، ہیومن پینز جو ہے وہ انسان کو بہادر کیسے کرتے ہیں، اور ایک ویل ایکسپوزڈ مین کتنا کامیابی سے جی لیتا ہے۔ ویل ایکسپوز سے میری مراد ہے کہ بندے نے دکھ درد دونوں دیکھے ہوں۔ اب ایک شخص ہے، اس نے صرف خوشیاں دیکھی ہیں یا صرف درد دیکھے ہیں، وہ لائف کے اندر اتنا فٹ نہیں ہوتا جس نے خوشیاں بھی دیکھی ہیں، غم بھی دیکھے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو سٹیبل رکھا، وہ شخص زیادہ سکسیسفل ہے۔ اب ایڈم بیڈ ایک انوسینٹ ورکر تھا، جب اس نے ہیٹی کو دیکھا کہ آرتھر کے ساتھ یہ جنگل سے واپس آ رہی تھی۔ اب چونکہ اس کا سوشل نالج کم تھا کہ معاشرے میں ایک لڑکی کا جنگل سے اکیلے میں واپس آنا، بخوشی آنا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ وہ ظاہر ہے پریشان ہو کے تو نہیں آ رہی تھی، اس کا ریپ تو نہیں ہوا تھا، اسے کڈنیپ نہیں کیا گیا تھا، وہ اپنی مرضی سے گئی تھی، اور واپس جب آ رہی تھی تو اس نے ایڈم بیٹ نے خوب مارا آرتھر کو، اور پھر ہیٹی کو کہا کہ تم آج سے گھر میں بیٹھو گی میری، میں تم سے شادی کروں گا۔ تو اس نے ایک دم اسے شادی کے لیے کیوں پروپوز کر لیا، جبکہ ان کا کوئی افیئر بھی نہیں تھا، پہلے سے بھی کوئی ایسی نظر نہیں تھی اس کی کہ میں ہی شادی کروں گا، یہ ایک دم کیوں فیصلہ کیا؟ یہی تھا کہ انسان اب کہہ سکتے ہیں کہ انسٹنکٹیولی یا مائکرو لیول کے اوپر سائیکولوجیکلی انسان کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے، ہنگر، ایک سیکشل اپیل بھی انسان کے اندر۔ مگر ایڈم بیٹ جو تھا وہ اتنا آزاد قسم کا لڑکا نہیں تھا کہ وہ کسی لڑکی کو دیکھتا اور زبردستی اس کے دماغ میں ایسا آئیڈیا پیدا ہوتا کہ میں اسے شادی کروں گا۔ لہٰذا ایڈم بیٹ کو خود نہیں پتہ چلا، وہ کانشیسلی اس نے یہ بات نہیں کی کہ اب گھر میں بیٹھو میں تیرے سے شادی کروں گا، یہ بھی اس کے سب کانشیس یا ان کانشیس سے یہ آواز آئی۔ بہرحال ہیٹی چونکہ جنگل سے واپس آ رہی تھی، اور آرتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک شریف آدمی تھا، ایک گڈ مین تھا، وہ ہیٹی کو عزت دیتا تھا، مگر جب ایک ٹیمپٹیشن اس کے سامنے آئی، ایک کشش آئی ہیٹی کے روپ میں، تو وہ اپنی ڈیوٹی بھول گیا۔ ڈیوٹی کیا تھی کہ وہ اس کے ساتھ کوئی سیکشل ریلیشن ڈیولپ نہ کرتا، بلکہ شادی تک انتظار کرتا۔